اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اب اس کو جڑ سے ختم کرنے کی جنگ جو ہے وہ لانچ کر دی جائے، اب ٹریگر سے ہاتھ ہٹا لیا جائے، اب ڈیٹونیٹر کو دبا دیا جائے۔ جی ہاں، ایکسس آف ریزسٹنس کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ حماس کی جانب سے خاص پیغام تمام ریزسٹنس تنظیموں کو بھجوایا گیا ہے کہ وہ جنگ جس کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ گھڑی آ چکی ہے، عہد جو تم نے اٹھایا تھا اس کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ عظیم مارکا جس کا جو ہے وہ بات کی گئی تھی، جس کا پرومس کیا گیا تھا، وہ پرومس جو وار ہے وہ لڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ ناظرین، مذاکرات ناکام ہونے کے بعد حماس کی جانب سے پیغام بھجوایا گیا ہے اور آگے سے تمام ایکسس آف ریزسٹنس نے اس کے مطابق تیاری پکڑ لی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بہت فیصلہ کن جنگ وہ شروع کر دی جائے۔ ایک ریسٹرینڈ ان 10.5 مہینوں کے اندر کیا جا رہا تھا، اور ان آخری مذاکرات کے حوالے سے تو بہت زیادہ امیدیں لگا لی گئی تھی، بہت زیادہ چانسز نظر آ رہے تھے۔ عرب کہہ رہے تھے کہ ہمیں آخری موقع بس دیا جائے، ہم امریکہ سے مذاکرات آپ کو کروا کے دیتے ہیں، اور سب کہہ رہے تھے کہ اب غزہ کے ظلم رکنے چاہیے۔ لیکن ساری دنیا نے دیکھا کہ 2 لاکھ فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد بھی ابھی تک ان کا جی نہیں بھرا، اور ابھی تک وہ جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 2 لاکھ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، ابھی بھی ایک بے منطق اور لا حاصل جنگ، اور صرف وار آن چائلڈ جو ہے وہ اس وقت انہوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے اب ناظرین وہ گھڑی آ چکی ہے۔ تو یہ جو رابطہ ہوا ہے، یہ جو عہد کیا گیا اور اس کے مطابق حملوں کی اس وقت پوری تیاری شروع کر لی گئی ہے۔ یمن سے بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ یمن اسرائیلی پورٹس کے اوپر سب سے بڑے حملے کرنے جا رہا ہے۔ یمن اسرائیلی وارشپس کے اوپر، ان کے باقی ملٹری ایسٹس اور نیوی کے اوپر سب سے بڑے حملوں کی تیاری کر رہا ہے، اور خود امریکی میڈیا سے اس کی جو پروف ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ عرب میڈیا سے اس کا پروف جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ عراق سے خبر سامنے آئی ہے، عراقی تنظیموں نے کہا ہے بہت میسو اور ہیوی اسٹرائکس جو ہیں وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ گویا ایک تنظیم کی خبر سامنے آ رہی ہے کہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم حملے جو ہیں وہ لانچ کرنا ہم نے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ غزہ میں بڑی ایک زبردست آپریشن ہوئے ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایران سے بھی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، تمام جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، جو ہی مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، حماس کی جانب سے پیغام بھجوا دیا گیا ہے، تمام ایکسس آف ریزسٹنس کی تنظیموں کے درمیان رابطے ہوئے ہیں، ٹریگر دبانے کا حکم ہوا ہے۔ یہ میں آپ کے ساتھ آگے چل کر شیئر کرتا ہوں، لیکن اسی زمن میں جو سب سے پہلی خبر سامنے آئی ہے وہ یمن کے حوالے سے آئی ہے۔ یمن جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے کہ ایک لارج اسکیل اٹیک جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ یمن نے بھرپور بہادری بھی ناظرین دکھائی اور بھرپور صبر کا بھی مظاہرہ کیا۔ حالانکہ یمن کا یہ وے آف فائٹنگ نہیں ہے، یمن اس طرح ایکٹ نہیں کرتا ہے، وہ اتنا انتظار نہیں کرتا ہے، وہ اتنی پیشنس نہیں دکھاتا ہے، لیکن وقت کی مصلحت کو سمجھتے ہوئے اور جو بھی ایک ماحول تھا اس کو سمجھتے ہوئے یمن نے ایک پیشنس دکھایا اور انتظار کیا، جو کہ یمن کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ وے آف فائٹنگ نہیں ہے، وہ اتنا انتظار کرتے نہیں ہیں۔ انہوں نے حدیدہ کے فوری بعد جنگ جو ہے نا وہ ڈکلیئر کر دی تھی، لیکن اس کا بدلہ ابھی تک نہیں لیا، ان کو روکا گیا حملہ کرنے سے، اور وہ بہت مشکل سے انہوں نے انتظار کیا۔ اب ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ ویٹ اوور ہو چکا ہے اور ایکشن کا ٹائم جو ہے وہ اس وقت سٹارٹ ہو چکا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی زبانی آپ کے سامنے سب سے بڑی خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یمن کرنے کیا جا رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی زبانی خبر دیکھیے، حوثیز پلان میسو اسٹرائکس آن US وارشپس اینڈ اسرائیلی پورٹس، میسو لارج اسکیل اٹیکس۔ Yemeni Houthis are reportedly planning large-scale attacks on US warships and Israeli ports, according to the Houthi and European officials. ٹھیک ہے، The strikes are intended as a retaliation for the killing of Hamas leader Ismail Haniyeh and a recent Israeli attack on key ports in Yemen. یہ جو اٹیک ہونے جا رہا ہے یہ اس میں اسماعیل ہانیہ کا بدلہ بھی شامل ہوگا، کیونکہ اسماعیل ہانیہ بے شک تہران میں ان کو نشانہ بنایا گیا، لیکن غم تو سب کو ہے، حزب اللہ اور یمن اور حماس، یہ بدلہ جو ہے وہ سب کے اوپر بیسیکلی ڈیو ہے۔ تو اس وجہ سے، اور جو یمن میں اٹیک ہوئے اس وجہ سے، اور جو کچھ غزہ میں جاری ہے اس وجہ سے جو ہے نا لارج اسکیل اٹیک کی اب تیاری ہو چکی ہے۔ تو یہ میرے خیال سے ایک سب سے میگا نیوز ہے۔ جب یمن لانچ کرے گا تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یمن اس وقت کیا کچھ کرے گا۔ رشین جو کمانڈرز ہیں وہ اس وقت یمن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یمن پتہ نہیں کون کون سی سرپرائز ٹیکنالوجی اس وقت اس کے پاس پہنچ گئی ہے، اور یمن نے
سب سے زیادہ اس نے اسٹیبلش کر کے دکھایا کہ اس وقت اگر کسی کو امریکہ نے ہرایا ہے تو وہ یمن نے ہرایا ہے. اس وقت یمن نے اسٹیبلش کر دیا کہ اس نے امریکہ، برطانیہ اور سارے یورپ کو شکست دے دی ہے. تو اس وقت کی سب سے بڑی پاور یمن ہے، یہ بات ذہن میں رکھے. سب سے بڑی پاور مڈل ایسٹ کی، کیونکہ اس نے امریکہ کو ہرایا ہے، برطانیہ کو ہرایا، پورے یورپین فرنٹ کو ہرایا ہے. تو یمن جب اتر رہا ہے میدان میں تو اس کی کیا ہیبت ہوگی، اس کی کیا عظمت ہوگی اور کیا تباہی وہ مچائے گا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جو کمیونیکیشن ناظرین ہوئی ہے، جس کے تحت اب یہ ایک کے بعد ایک تنظیم سے خبر آ رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ اٹیک لانچ کرنے جا رہے ہیں. ناظرین، ریزسٹنس کی تنظیموں کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور حماس نے یہ رابطہ کیا سب سے، اور صورتحال کو جو ہے وہ اسیس کیا گیا ہے اور مذاکرات کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کیا نتیجہ نکلا ہے. تو حماس نے آفیشلی سب کو آگاہ کیا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے پرماننٹ سیز فائر کرنے سے انکار کر دیا ہے، وڈرال کرنے سے انکار کر دیا ہے. وہ ایک بھونڈا سا بیانیہ منوانا چاہتے ہیں جس میں فی الحال کے لیے بائیڈن کو پولیٹیکل وکٹری مل جائے الیکشنز کے لیے، اور نتنیاہو کو ہاسٹیجز مل جائیں تاکہ اس کے اوپر پریشر کم ہو جائے، اور ود ان ڈیز وہ دوبارہ سے جنگ لانچ کر دیں. تو یہ تو مطلب ایسی چیز ہے کہ پھر مرنا قبول کیا جا سکتا ہے، یہ معاہدہ قبول نہیں کیا جا سکتا. تو آفیشلی آگاہ کیا گیا حماس کی جانب سے کہ مذاکرات فیل ہو گئے ہیں، اور حماس نے سب کو آرڈر کر دیا ہے. جی ہاں، حماس نے سب کو آرڈر کر دیا ہے کہ ٹریگر دبا دیا جائے، ڈیٹونیٹر جو ہے وہ دبا دیا جائے. اب جو ریسٹرینٹ کا کہا جا رہا تھا اب وہ ختم کیا جائے، اور کیا کیا جائے، ایک ایسی جنگ لانچ کر دی جائے کہ اب اسرائیل کو مکمل طور پر ایریڈیکیٹ کرنا ہے. الفاظ سنیے گا، مکمل طور پر اسرائیل کو ختم کرنے کی جو جنگ ہے اس کا وقت آ چکا ہے، اور اب اس کے لیے میدان میں اتر آؤ. وہ پرومس جو تم سے لیا گیا تھا، وہ جو ڈیوائن پرومس تھا، اب اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. وہ پرومس وار لڑنے کا، یروشلم کے لیے اپنا عہد نبھانے کا جو وقت ہے وہ اس وقت آ چکا ہے، اور وہ جنگ، مکمل جنگ جو ہے وہ اس وقت چھیڑ دی جائے. ذرا الفاظ سنیں گے تو پھر آپ کو مزید اندازہ ہوگا. حماس in a message, it's time for the axis of resistance to move and work to eliminate Israel from existence. اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسی جنگ چھیڑ دی جائے کہ اسرائیل کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے فرام اٹس ایگزسٹنس، کہ اس کا پورا جو وجود ہے اس کو ختم کر دیا جائے. پورے کا پورا اسرائیل کا خاتمہ، شکست نہیں، غزہ کے اوپر جنگ بندی نہیں، غزہ میں سے اسرائیل کو بھگانا نہیں، لیبنان میں اسرائیل کو شکست دینا نہیں، ویسٹ بینک سے اسرائیل کا خاتمہ نہیں، اسرائیل پورے کا خاتمہ، جو اس کا وجود یہاں پر ہے اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کی جنگ. To those with whom we share our struggle, patience and pride in our battle of Al-Aqsa flood, we say victory is near. یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. یہ بیسیکلی سب کو لیٹر بھی لکھا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے ان کے لیے جو ہمارے ساتھ سٹرگل شیئر کر رہے ہیں، پیشنس اور پرائڈ کے نام، اور بیٹل کے نام بیٹل آف الاقصی، اور ہم کہتے ہیں کہ وکٹری از نیئر، جو فتح ہے وہ قریب آ پہنچی ہے. تو ایک پورا جوش اور پورا جذبہ اور فیصلہ کن مارکے کا وقت. ٹائم ہیز کم ٹو ایریڈیکیٹ اسرائیل پیلسٹینین ریزسٹنس ٹو حزب اللہ. خاص کر چونکہ حزب اللہ سب سے بڑا گروپ ہے، سب سے بڑا نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، تو حزب اللہ کے ساتھ مینلی کوارڈینیشن ہوا ہے. The Palestinian resistance underlined the Hezbollah that the Israeli occupation has miscalculated numerous times, urging action to erase the entity. کہ اسرائیل بہت بار جو ہے وہ مس کیلکولیٹ اس نے کیا ہے، اور اب اس کی مس کیلکولیشن کا جواب یہ دینا ہے کہ اس کو مکمل طور پر ایریڈیکیٹ کرنا ہے. تو خاص کر حزب اللہ سے باقی تمام ایکسس آف ریزسٹنس سے یہ بات ہوئی ہے، اور گرین لائٹ دی جا چکی ہے، اور آغاز جو ہے وہ اس وقت کیا جا چکا ہے. تو یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ناظرین اس لیے ہے کہ 2 اسٹیٹ جو ہے نا اس کو حماس نے مان لیا تھا، یعنی آلموسٹ اسلامک ورلڈ کے اندر. اور حماس بنی اس بات کے اوپر تھی کہ اس نے اوسلو اکارڈ کو اس نے کہا تھا کہ اسرائیل دھوکہ دے گا، اس کے اوپر حماس بنی تھی. لیکن حماس نے بھی ایک طرح سے 2 اسٹیٹ کو مان لیا تھا. حماس نے کبھی اوپنلی آ کر اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن اگر آپ ان 10.5 مہینوں کے اندر حماس کے بیانات دیکھیں تو اس میں آپ کو کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ وہ اس بات کو مانتے. انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں ویسٹ بینک اور غزہ میں ایک آزاد فلسطینی ریاست، یروشلم جس کا دارالحکومت ہوگا، اس بات کو وہ انڈورس کرتے رہے ہیں. انہوں نے ان 10.5 مہینوں کے اندر بیانات میں دیکھ لیں، انہوں نے مطلب ایسا نہیں کہا کہ اسرائیل کا خاتمہ، انہوں نے فلسطینی ریاست کے قیام کی بات کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ہم بہت تفصیلی ویڈیوز بھی بنا چکے ہیں کہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہ اچھا ڈیسیژن تھا
کہ فلسطینی عوام کی سفرنگ کو روکنے کے لیے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی ہمیں علم، تعلیم اور ترقی کی ضرورت ہے، ہمیں امن کی ضرورت ہے، کل کو پھر دیکھا جائے گا، فی الحال ہمیں امن چاہیے، ہمیں ایک اپنی ریاست چاہیے. یہ بڑا اچھا اور ایک جو زمینی حقائق ہے اس کو سمجھتے ہوئے یہ فیصلہ بہتر فیصلہ تھا. اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں. لیکن جب جنگ مسلط کر دی گئی ہے، جب اسرائیل 100 سال سے ظلم جاری کرتے ہوئے اب بھی فلسطینی ریاست دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو غزہ میں فلسطینی اور جو ویسٹ بینک میں ان کو مکمل نکال دے گا، تو پھر آپشن کیا بچتا ہے؟ تو پھر آپ چونکہ مذاکرات تو اسرائیل نے کرنے نہیں ہیں، تو پھر یہی آپشن بچتا ہے جس کا آرڈر حماس کی جانب سے دیا گیا ہے. اور یہ 10.5 مہینوں کی جنگ میں پہلا ایسا آرڈر ہے جو حماس نے دیا گیا. اور ایک اور فنامنا جو اس وقت ہو رہا ہے، فنامنا ناظرین یہ ہو رہا ہے کہ جو میڈیا ہے، مڈل ایسٹ کا میڈیا، اس نے اسرائیلیوں کو سیٹلر لکھنا شروع کر دیا ہے، اور اسرائیل کا لفظ نکال کے اس نے آکوپائڈ پیلسٹائن یوز کرنا شروع کر دیا. یہ پچھلے 5-7 دنوں سے بیسیکلی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سیٹلر جو ہے نا ویسٹ بینک میں جو موجود ہے ان کو سیٹلر کہا جاتا ہے، لیکن باقی جو ایریاز کے اندر اسرائیلیز موجود ہیں ان کو سٹیزنز آف اسرائیل کہا جاتا ہے. لیکن اب ان کو بھی انہوں نے سیٹلر لکھنا شروع کر دیا، جو کہ اصل ٹرم ہے، کیونکہ وہ آباد کار ہیں، وہ وہاں کے نیٹیوز نہیں ہیں. اور انہوں نے آکوپائڈ پیلسٹائن لکھنا شروع کر دیا ہے. اسرائیل نہیں لکھ رہے، آکوپائڈ پیلسٹائن. تو اسرائیل لکھ کر وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے تھے، اب وہ آکوپائڈ پیلسٹائن لکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب انہوں نے جو اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا تھا اوسلو اکارڈ کے تحت، وہ اب انہوں نے ختم کر دیا ہے. 2 ریاستوں کو مکمل طور پر یہاں پر دفن کر دیا گیا ہے. تو یہ تاریخی طور پر بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تاریخی طور پر اس تنازع میں یہ سب سے نئی ڈائنامکس ہیں جو شامل ہو گئی ہیں. اور اب اس کے نئی ڈائنامکس کے مطابق یعنی یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ 2 قومیں جو لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر آباد ہیں، 90 لاکھ کے قریب اسرائیلی ہیں، جس میں 10 لاکھ تو ابھی چھوڑ گئے، اور اتنے ہی فلسطینی آباد ہیں. تو ان میں سے ایک قوم نے نکلنا ہے. تو اندازہ کریے یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہونے جا رہی. جو بھی قوم یہاں سے نکلے گی، جو بھی قوم یہاں سے نکلے گی، یہ کتنا بڑا واقعہ ہوگا، یہ کتنی بڑی تباہی ہوگی. تو اس حوالے سے تو یہ بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا. اسرائیل آباد ہوا جیسے کر کے بھی آباد ہو گیا، لیکن فی الحال وہ آباد تھا، اور زمینی حقائق کے مطابق فلسطینی لیڈرشپ بھی تسلیم کر چکی تھی. لیکن جب اسرائیل آخری دم تک نہ غزہ کی جینوسائیڈ روکنے کے لیے تیار ہے اور نہ فلسطینیوں کو امن دینے کے لیے تیار ہے، تو پھر جتنی بھی تباہی آئے گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہی جو امن نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی بڑی یہاں پر ڈیولپمنٹ ہے. اب اس کے مطابق جو ہے ایک کے بعد ایک تنظیم، عراق سے خبر ناظرین سامنے آئی ہے. عراق نے کہا ہے کہ ہم بہت ہیویسٹ حملے جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. پہلے یمن نے کہہ دیا کہ وہ لارجسٹ اٹیک اس وقت تیاری کر رہا ہے، وارڈ اسٹریٹ جرنل نے کنفرم کیا. ساتھ عراق کی خبر آ گئی ہے. The coming days will witness qualitative strikes from the Iraqi resistance and will surprise the enemy inside Iraq and outside it. بہت بڑے حملے in the coming of the days جو ہے یہ witness کرے گی آکوپیشن، وہ آکوپیشن جو عراق کے اندر ہے اور وہ آکوپیشن جو باہر ہے یعنی اسرائیل کے اندر. heaviest attack. پھر axis of resistance is ready for all possibilities in the region. پھر axis of resistance کا بیان سامنے آیا ہے ایز اے ہول کہ ہم آل پاسبلٹیز کے لیے، تمام سینیریوز کے لیے تیار ہیں. یحییٰ سیور نے میسج جاری کیا ہے کہ ایک لارج سکیل اسرائیل بھی ملٹری کیمپین کی تیاری کر رہا ہے، اور پھر ان کو آگے سے ریزسٹنس کو آرڈر دیا کہ لارج سکیل جنگ تم شروع کر دو. ٹھیک ہے، مطلب تیاری کر لو ایک پوری، اور وہ جنگ جس میں اسرائیل کو ختم کرنا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ لمبی چوڑی اب گیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ود ان ڈیز آپ دیکھیں گے کہ ہم کس بھیانک تباہی کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں. سارے ثبوت بیسیکلی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اسی درمیان ایران سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے، ٹائم از آن آر سائڈ. ایران کہہ رہا ہے کہ ٹائم از آن آر سائڈ، وقت ہماری طرف چل رہا ہے. یہ اسرائیل میں آج کل ٹرم استعمال کی جا رہی ہے کہ ہمارا تو وقت ہی الٹا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ ٹائم از آن آر سائڈ، کیونکہ اگر ہم گلوبلی بھی دیکھیں اور ریجنلی بھی دیکھیں تو جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے فیور کر رہے ہیں ایران اور ایکسس آف ریزسٹنس کو. جو گلوبل ڈائنامکس بدل رہی ہیں، جو گلوبل پاور شفٹ ہو رہا ہے، اس کا فائدہ بھی ایران اور ایکسس آف ریزسٹنس کو ہو رہا ہے، فلسطین کو ہو رہا ہے، اور اس کا نقصان اسرائیل کو ہو رہا ہے. اور ریجنلی اگر آپ ریجنلی بھی دیکھیں کہ جو عربوں کا اتحاد ہو رہا ہے، جو پرانے اختلافات بھلائے جا رہے ہیں، جو ان کا سارا جو پہلے فوکس امریکہ کے اوپر تھا وہ شفٹ ہو رہا ہے برکس کی طرف اور ایران سے اچھے تعلقات، تو وہ تمام چیزیں بھی فیور کر رہی ہیں ایران کو. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت ہماری سائڈ کے اوپر ہے تو نتیجہ بھی ہماری سائڈ کے اوپر ہی نکلے گا. دا ایرانین پیپل نو دیٹ
The commanders of the armed forces are at the highest decision making levels. ईरानी पीपल को पता है कि जब कमांडर ऑफ द फोर्सेस यानी सुप्रीम लीडर ने कह दिया और वही हाईएस्ट डिसीजन मेकर हैं, assess all the situation, make precise and calculated decisions and change the enemy's calculation with effective measures. ईरानियन पीपल को पता है कि सुप्रीम लीडर कितनी समझदारी से फैसला करते हैं और दुश्मन की जो सारी चालें हैं उनको उल्टा फेर देते हैं। ये सुप्रीम लीडर की सलाहियत है। We did not leave any attack on our targets without a response. हमने कोई भी टारगेट जो है वो हमारे ऊपर किया गया उसको बगैर रिस्पॉन्स के नहीं छोड़ा और इसको भी नहीं छोड़ेंगे। And the enemy must await the well studied response at an appropriate time. और दुश्मन इंतजार करें हमारे वेल स्टडीड रिस्पॉन्स। बहुत एक अजीम हमला, वेल स्टडीड हमला, जज्बात में किया गया नहीं, बड़ी सोच समझदारी के साथ किया गया हमला। पीछे उन्होंने सुप्रीम लीडर का कहा ना कि वो सूरत हाल को असेस करते हैं और उनमें असेस करने की सलाहियत है और वो दुश्मन की चालों को कैसे उल्टा कर देते हैं ये उन्होंने करके दिखाया हुआ है। तो आगे वो कह रहे हैं कि हम वेल स्टडीड रिस्पॉन्स इजराइल के ऊपर करेंगे, सिर्फ जज्बात में आकर एम्प्टी अटैक्स नहीं कर देंगे। अमेरिकन अटेम्प्ट्स आर नॉट सिंसियर एंड वी सी दैट इट इज अ पार्टी टू द वॉर एंड सपोर्ट्स द ज़ायनिस्ट एंटिटी इन अ कम्प्रिहेंसिव मैनर। ये जो अमेरिका है ये ऑनेस्ट मेडिएटर नहीं है बल्कि इजराइल का पार्टनर है, उसने ये करके दिखाया है, इसलिए इसके बातों के ऊपर हमें बिल्कुल भी एतबार नहीं है। अब नाज़रीन अगली खबर गजा से आ रही है। गजा में ज़बरदस्त हमले इस वक्त जारी हैं। इजरायली मीडिया बता रहा है कि 4 हेलीकॉप्टर्स उन्होंने देखे हैं जो मतलब इतने ज़्यादा फौजी जो मरे और ज़ख्मी हुए गजा में उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 4 हेलीकॉप्टर्स। सिक्योरिटी इंसिडेंट इन गाजा, 4 मिलिट्री रेस्क्यू प्लेन्स लैंड एट असोता हॉस्पिटल इन अशदोद नियर गाजा। 4 जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके अंदर कितने फौजी आए होंगे, तो एक बहुत बड़ा वाक़या इस वक्त गजा में पेश आया है। इसी दरमियान नसीन एक और वाक़या गजा में हुआ है। 6 इनके जो हॉस्टेजेस हैं वो मारे गए, 6 प्रिजनर्स मारे गए इनकी अपनी बमबारी के अंदर और वो इनको वापस लौटा दिए गए हैं। और इससे जो इजराइल के अंदर क्योस और हंगामे और खाना जंगी का माहौल है उसमें मजीद इजाफा होगा, क्योंकि लाखों लोग तो सड़कों के ऊपर हैं और वो कह रहे हैं कि ये आखिरी मौका डील की जाए। अब जब ये 6 की मजीद लाशें वहां पर पहुंच रही हैं तो उसमें मजीद इजाफा होगा। इस वक्त सिर्फ फर्क ये है कि चूंकि ब्लिंकन ये कह के गया है कि नेतन्याहू ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इजरायली अभी कंफ्यूज हैं। इजरायलियों ने मेरी और आपकी बात थोड़ी सुननी है, वो तो ब्लिंकन की बात देखेंगे ना, ठीक है, कि ब्लिंकन क्या कह रहा है। ब्लिंकन कह के गया है कि नेतन्याहू ने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो इजरायली कंफ्यूज हैं कि अच्छा एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब सीज फायर होने जा रहा है, ठीक है। अब वो अभी तक रीजन के अंदर मौजूद है, ब्लिंकन अभी तक रीजन के अंदर मौजूद। जब वो रीजन से चला जाएगा अभी आने वाले घंटों के अंदर या 24 घंटों के अंदर मैक्सिमम, तो फिर इजरायलियों को पता चलेगा अच्छा मतलब हमास चीख कर कह रही है कि कोई सीज फायर नहीं होने जा रहा। वो हमास की बात तो नहीं सुनेंगे, वो तो ब्लिंकन की बात सुनेंगे ना। ये मैं आपको अंदरूनी एक डायनेमिक्स बता रहा हूं कि वो इस वक्त कंफ्यूज हैं कि ये हुआ क्या है। ब्लिंकन कह रहा है जी एक्सेप्ट हो गया है और अब हमास ने एक्सेप्ट करना है। उनको तो नहीं पता कि ये सब फ्रॉड हुआ है और सब झूठ बोला गया है। नेतन्याहू ने तो कुछ जो है ना वो एक्सेप्ट किया ही नहीं है। तो अभी अगले आने वाले घंटों में उनको पता चलेगा। इधर से ये जब लाशें अभी पहुंच रही हैं और उधर से पता चलेगा कि सीज फायर नहीं हुआ, जो आखिरी चांस कहा जा रहा था वो भी गंवा दिया नेतन्याहू ने, तो फिर आप देखेंगे बेनी गांट्स की स्टेटमेंट के मुताबिक जो उसने कह रखा है कि विद इन डेज विद इन वीक्स यहाँ पर खाना जंगी हो सकती है। अभी आप देखें बेन गविर के ऊपर हमला हुआ है तो उसमें ये वाला फैक्टर मजीद इजाफा करेगा, एड फ्यूल टू द फायर करेगा, जलती के ऊपर जो है वो तेल का काम करेगा। इसी दरमियान आप वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट देखिए, मोर हॉस्टेजेस विल रिटर्न डेड इफ नो डील इज रीच्ड। अब देखें ना कि इजरायली ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि मजीद आ जाएंगे, सारे मर जाएंगे अगर डील नहीं हुई। वो ये नहीं कह रहे हैं कि डील आखिरी भी कैंसिल हो गई है, क्योंकि अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, ये फर्क है। वो अभी भी कह रहे हैं कि अगर डील ना हुई तो फिर ये हो जाएगा, फिर सारे प्रिजनर मर जाएंगे। तो अभी तक वो ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी है, इसलिए जब आने वाले घंटों में विद इन डे अनाउंस होगा तो फिर ये वाला फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करने जा रहा है। लेपर्ड कह रहा है, जो इजरायली ऑपोजिशन लीडर है, नेतन्याहू's अटेम्प्ट टू डिसरप्ट नेगोशिएशन मस्ट स्टॉप एंड वी नीड अ डील नाउ बिफोर द हॉस्टेजेस डाई। अभी भी वही बयान कि हमें डील चाहिए, इस डील को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हालांकि वो तो बात खत्म हो गई है, लेकिन अभी उनके बयान वही घूम रहे हैं कि डील ले लेनी चाहिए, अगर डील ना हुई तो फिर जंग, इलाकाई जंग छिड़ जाएगी और तमाम हॉस्टेजेस जो है वो मारे जाएंगे।
تو ابھی جب ان کو پتہ چلے گا کہ ڈیل فارغ ہو گئی ہے، ڈیل تو نہیں ہو رہی، تو پھر آپ دیکھیے ان کا ریئیکشن۔ گیلنٹ کا جو ہے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، دا اٹیک وی کیریڈ آؤٹ ڈیپ ان سائڈ لیبنن اور ان اے پریپریشن فار اینی ڈیولپمنٹ دیٹ میں اکر، کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ دا سینٹر آف گریوٹی از گریجولی شفٹنگ فرام ساؤتھ ٹو دا ناردرن بارڈر ود لیبنن، یہاں سے مطلب ساؤتھ یہ غزہ والی ساری سائڈ، اس سے جو ہے نا جو سارا کانفلکٹ ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے نارتھ میں، یعنی حزب اللہ والی سائڈ کے اوپر، یہ گیلنٹ بتا رہا ہے۔ حماس کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، حماس سیز بائیڈن ریمارکس گرین لائٹ فار اسرائیل ٹو کنٹینیو، حماس اوپنلی کہہ رہی ہے کہ جنگ نہیں رک رہی، معاہدہ ناکام ہو گیا ہے، اسرائیل اسی بات کے اوپر اڑا ہوا ہے، بائیڈن گرین لائٹ دے رہا ہے، بلنکن نے جھوٹ بولا ہے، بٹریل کیا ہے، لیکن وہ حماس کی بات تھوڑی سنیں گے، تو یہ بھی ایک بنیادی بات ہے۔ تو یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ صورتحال کافی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے اور بس انتظار کیا جا رہا ہے ابھی آفیشیل اناؤنسمنٹ کا۔ آپ کے ساتھ خبریں شیئر کرتے ہیں، آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔